السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا سپریم کورٹ میں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ان کا عہدہ مل گیا تھا، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے دوران بڑا اچھا مثبت حکومت کے لیے کام کیا اور اس کی بالواسطہ طور پہ بھرپور حمایت کی۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جو ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی سوال کے ان تبادلوں پر بھی آمنا صدقنا کہتے ہوئے ان کو تسلیم کر دیا۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جبکہ مرضی ضرورت تھی چیف جسٹس کا مشورہ، دو ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان کا مشورہ، تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کنسنٹ دی، حمایت کی ان تبادلوں کی کہ جن تبادلوں کے اندر آج کل پھر تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک وفاقی عدالت ہے اور اس میں وفاقیت اور اس میں چاروں صوبوں کے پھولوں کا گلدستہ نظر آنا چاہیے۔ ہمیں اس کو ریجوائس کرنا چاہیے، ہمیں جشن منانا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چاروں صوبوں سے جو ہے ججز کو لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاروں صوبوں کا ایک پھولوں کا گلدستہ بنایا جا رہا ہے۔ مگر آج وہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نہ جانے انہیں اچانک کیا ہو گیا ہے، ان کو اپنے ماضی کا کیا آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی طرف سے یہ درخواست کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے کہ ان 4 ججوں کا تبادلہ کرنا مقصود ہے، تو وہ درخواست چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مسترد کر دی۔ اور پھر ایک 7 تاریخ کو 2/3 اکثریت کے دستخطوں سے جوڈیشل کمیشن کے اراکین نے، اب وہ 2/3 سے مراد تو یہی ہے کہ اگر وہ 9 اراکین ہیں، اب تو 13 پھر اراکین ہیں، تو اس میں سے 6 جو ہیں یا 7 جو ہیں ان کے دستخطوں سے 7 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا۔ آئین کے مطابق اگر 2/3 اکثریت جوڈیشل کمیشن کے اراکین کی اجلاس ریکویزیشن کرتی ہے تو پھر چیف جسٹس چاہے یا نہ چاہے ان کو یہ اجلاس بلانا پڑتا ہے۔ وہی ہوا، 7 اپریل کی اس درخواست کو بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ڈکلائن کر دیا اور اس کی اب وجوہات دی ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچستان سے، سندھ ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے جن ججوں کو لایا گیا وہ بالکل اچھا فیصلہ تھا اور اس کو ریجائز کرنا چاہیے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مزید 4 ججوں کا مختلف ہائی کورٹ میں تبادلے کا انکار کر دیا، اور اس کی کچھ وجوہات جو بتائی ہیں بڑی دلچسپ ہیں۔ حالانکہ یہی یحییٰ آفریدی ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، ان ججوں کو کمزور کرنے کی بنیاد رکھی، اور آج وہی یحییٰ آفریدی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تبادلے تو نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ یحییٰ آفریدی جو ہیں ڈٹ گئے ہیں، یا پھر یحییٰ آفریدی اپنے ماضی کے جو شرمناک قسم کا ایک رول تھا ججوں کے تبادلوں کو بطور چیف جسٹس، بطور کنسلٹی اجازت دینے کا، اس کا اب جو ہے ایک قسم کا کفارہ ادا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے دلائل دیے ہیں، اپنا تحریری طور پہ آرڈر جاری کیا ہے بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اور اس آرڈر میں جو انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں ان تبادلوں کی مخالفت کی، وہ وجوہات بڑی دلچسپ ہیں۔ پہلے آپ کو بتائیں گے وہ وجوہات کیا ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے سینئر جرنلسٹ کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر بھی۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے جو 7 اپریل 2026 کی ریکویزیشن تھی 2/3 جوڈیشل کمیشن کے اراکین کے دستخطوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججوں کے تبادلے کے لیے، اس کو مسترد کرتے ہوئے کیا وجوہات بیان کی ہیں۔ چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک اعلامیہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے مسترد کر دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی وہ درخواست جس میں کہا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کیا جائے، جس میں 5 ججوں کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلوں کی منظوری دی جائے۔ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریری طور پہ یہ جواب لکھا ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایسے تبادلوں
کی اجازت دینے سے ایک ناخوشگوار انڈیزائربل یعنی کہ ایک ناپسندیدہ قسم اور پوٹینشلی فار ریچنگ پریسیڈنٹ اور ایک ایسی غلط مثال قائم ہوگی کہ جس سے ججوں کے انتظامی طور پہ ان کو ادھر ادھر اکھاڑ پچھاڑ کرنا جو ہے وہ ایک معمول بن جائے گا، اور یوں لگے گا کہ جیسے ججز جو ہیں وہ ایک بار استعمال ہونے والی کوئی چیز ہیں جن کو استعمال کر کے کہیں اور پھینک دیا جائے۔ یعنی کہ اس میں لکھا ہے کہ انتظامی طور پہ ان کا تبادلہ کیا جائے گا یا پھر ان کو استعمال شدہ، اب اس کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں چلے ہوئے کارتوسوں کی طرح ان کو اٹھا کے واپس جہاں سے لائے تھے ان کو بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے۔ اس طرح کے جو اپروچ ہے یا پالیسی ہے وہ ادارے کی جو سالمیت ہے، عدلیہ کی جو سالمیت ہے اس پر اور عدلیہ پر جو عوام کا اعتماد ہے اور عدلیہ کی جو آزادی ہے اس پر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے عام بات یہ ہے کہ اگر ایسے تبادلوں کی اجازت دی گئی تو یہ تبادلے ایک سزا کے طور پہ بھی استعمال کیے جائیں گے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی بھی ہمارے جو آئین ہے اس کے اندر اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو سزا کے طور پہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں اس کا تبادلہ کر دیا جائے۔ اور آئین کا جو آرٹیکل 200 ہے اس کا جو مقصد ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ججز کو جو ہے ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے بغیر کسی جواز کے دوسری ہائی کورٹ میں بھیج دیا جائے۔ بائی دا وے یہ وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں کہ جب پہلی بار آرٹیکل 200 کے تحت جو ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے جب ان کے پاس وہ ریکویزیشن آئی تھی کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور سے 14 نمبر سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں پہ لانا ہے، تو اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کوئی وجوہات نہیں مانگے۔ اب یہ جتنی تقریریں کر رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں تو اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کوئی کچھ نہیں پوچھا اور اوکے کر دیا، بلکہ جو جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے یہ کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بالکل لوپ میں تھے حکومت کے اور ان کے قریبی رابطے تھے، اور بجائے اس کے کہ معاملہ دوبارہ 3 جو آئینی کنسلٹی تھے پرانے آرٹیکل 200 کے ان کے پاس بھیجا جاتا کہ جس میں چیف جسٹس اور 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان تھے، جسٹس محمد علی مظہر نے اس کو صدر کو بھیج دیا، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بعد میں صحافیوں سے ایک میٹنگ میں کہیں کہہ دیا تھا کہ سینیورٹی کے معاملے پہ میں سمجھتا ہوں کہ سینیورٹی جو تبادلہ شدہ ججز ہیں ان کو سینیورٹی سب سے نیچے ملنی چاہیے نئی ہائی کورٹ میں جہاں وہ جا رہے ہیں، تو اس لیے جسٹس محمد علی مظہر نے بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس یہ کیس نہیں بھیجا تھا۔ تو بہرحال اب یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ برا لگ رہا ہے۔ ایک اور انہوں نے جو مثال دی ہے اپنے اس طویل تحریری بیان میں وہ یہ بھی ہے کہ جسٹس خادم حسین سمرو کو سندھ ہائی کورٹ سے لایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک وفاق ہے اور اس میں چاروں صوبوں کی وفاقیت ظاہر ہونی چاہیے، تو یہ بڑے خوش تھے کہ بلوچستان سے بھی جج آ رہے ہیں، سندھ سے بھی جج آ رہے ہیں، پشاور سے آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس سرفراز ڈوگر کے تبادلے کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک گلدستہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقیت کا اور چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، تو اب انہیں خیال آیا کہ یہ گلدستے کا جو پھول لایا گیا تھا اس کو استعمال کر کے سونگ کر اس کو واپس پھینکا جا رہا ہے سندھ میں، یعنی جسٹس خادم حسین سمرو کا نام لے کے جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے تھے کہ یہ تو دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آنے چاہیے، چھوٹے صوبوں سے بھی آنا چاہیے، اسلام آباد سب کا ہے۔ تو اب انہیں خیال آیا کہ ان کا وہ جو گلدستہ والی تھیوری تھی وہ تو غلط ہوگی، اور وہ بائی دا وے وہ تھیوری نہیں تھی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس ارباب طاہر ان لوگوں کے تبادلوں میں بھرپور جو حمایت کی تھی، اس کے پیچھے کوئی منطق، لاجک، وفاقیت، گلدستہ وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اس وقت اپنے چیف جسٹس کا نیا عہدہ ان کو ملا تھا تو وہ اس کو ریجائز کر رہے تھے، اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ ان ججوں کے تبادلوں کو ریجائز کریں۔ تو بہرحال اب ان کو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ان کی تھیوری انہوں نے بیچنے کی کوشش کی تھی اور اپنی ایک منطق نہیں گھڑی تھی، اس وقت اس منطق کے اوپر وفاقی حکومت سے بھی کوئی وضاحت نہیں آئی تھی، اور وفاقی حکومت بھی کہہ رہی تھی، شاید انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ یہ منطق دیں۔ تو اب وفاقی حکومت جو ہے بظاہر جو ریکویزیشن کرنے والے لوگ ہیں، جس میں اٹارنی جنرل ہوں گے، لا منسٹر ہوں گے، بار کونسل کے نمائندے جو حکومت سے
ملے ہوئے ہیں، اور جو اسپیکر کے نمائندے ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں حکومت کے، وہ ساروں نے ریکوزیشن کر کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی جو منطق تھی اس کو زیرو کر دیا ہے۔ اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو سمجھ آئی ہوگی کہ وہ بھی شاید استعمال ہو گئے ہیں، اور جو اس وقت وہ کہہ رہے تھے گلدستہ اسلام آباد ہائی کورٹ گلدستہ بنے گی، تو اب جو ہے وہ حکومت کے لوگوں نے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے جسٹس خادم حسین سومرو کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جسٹس ارباب طاہر کو بلوچستان بھیجنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، جسٹس سمر احمد کو اٹھا کے ادھر سندھ میں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو پتہ چلا کہ یہ تو ایکسپوز ہو گئے، مطلب ان کا گلدستہ والی تھیوری تو غلط ہو گئی ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس لیے اس کی مخالفت نہیں، میں جو ہے اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اب انہیں یہ پتہ ہے کہ چیف جسٹس کے انکار سے یا مخالفت سے کچھ نہیں ہونا۔ اب انہوں نے اگر نہ کیا نا، انکار کر دیا نا اب، تو ظاہری بات ہے کہ اس گراؤنڈ کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے اجلاس پھر بھی بلا سکتا ہے۔ سیکٹری کے آئین میں لکھا ہے کہ اگر چیف جسٹس اویلیبل نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو سیکٹری جو ہے 2/3 اکثریت سے اجلاس پھر بھی بلائے گا، اور چیف جسٹس کی غیر حاضری میں جو ہے اب یہ تبادلے ہوں گے۔ اب چیف جسٹس کو شاید بہت لیٹ، یا تو سمجھ لیٹ آئی ہے، یا اب وہ اپنی پرانی جو ہے نا غلطیاں جو ہے خون کے دھبوں کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس عدلیہ کے کمر میں انہوں نے چھرا گھونپا تھا، تو اس خون کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جاتے جاتے اب میں بھی جو ہے تھوڑا سا ہیرو بن جاؤں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی جو ہے ان کے جو آنیسٹی کی بات نہیں ہے، کمٹمنٹ کی بات نہیں ہے عدلیہ سے، جتنا نقصان یحییٰ افریدی نے پہنچایا ہے۔ اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو تبادلے کا یہ مطلب ہے۔ تو بھائی جب پہلی دفعہ سرفراز ڈوگر کی فائل آئی تھی آپ کے پاس کہ بھئی ان کو ہم لاہور سے لانا چاہتے، اس وقت آپ نے سوال نہیں اٹھائے تھے، تو اب اچانک آپ کو یہ سارے سوال کہاں سے یاد آ گئے؟ اب عدلیہ کی آزادی بھی یاد آ گئی ہے، اب آپ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ ججز کو بطور پنشمنٹ بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، اس وقت تو آپ بڑے جو جائز کر رہے تھے، چمچمے بجا رہے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے، اور کیونکہ نیا چیف جسٹس کا عہدہ مل گیا تھا، چھلانگ مار کے کسی اور کا حق مار کے۔ تو اب آپ کا خیال آیا ہے کہ نہیں یہ تبادلے تو سزا ہوتی ہے، یہ تبادلوں سے تو عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کوئی سنسائٹی نہیں ہے، یہ صرف اپنے خون کے وہ دھبے دھونا چاہ رہے ہیں، جو خون انہوں نے عدلیہ کی کمر میں خنجر کھونپ کے نکالا تھا، وہ اپنا ٹریل دھونا چاہ رہے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تبادلے اب جو 27ویں ترمیم کے تحت پہلی بار ہوں گے، اب یہ تبادلے جو ہیں پوری عدلیہ جو ہے ان کو جن الفاظ میں یاد کرے گی، وہ الفاظ شاید ہم جو ہیں وہ اسکرین پہ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو اس سارے معاملے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے ثاقب بشیر، سینئر جرنلسٹ جو ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو ثاقب بشیر صاحب، اتنے لمبے چوڑے دلیلیں اور توجیحات، اور یہ پہلے سوئے ہوئے تھے جب پہلی دفعہ یہ تبادلوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا؟ اس وقت تو بڑے تالیاں بجا رہے تھے، ڈھول ڈمکے بجا رہے تھے چیف جسٹس یحییٰ افریدی، اب اچانک ان کو جاگ آ گئی، یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی عدلیہ کی آزادی، بڑی زیادتی ہو جائے گی، اور میرے خیال میں ٹرین جو ہے وہ نکل چکی ہے اور اب ان کے ہاتھ میں ہے تو کچھ نہیں۔ لیکن ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں جس سے جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا ایکٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 26 یا 27 فروری 2025 کو یہ جو ہے وہ جنوری 26 یا 27 جنوری 2025 کو یہ کام شروع ہو چکا تھا کہ ٹرانسفر ججز کو لانا ہے۔ تو یہ 27 فروری تھی یا 28 فروری، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 یا 3 ججز سینئر جو تھے، محسن اختر کیانی سمیت، یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے، اب مجھے صحیح یاد نہیں کہ ملاقات ہو گئی یا جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی، اور انہوں نے ٹائم مانگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے میرے خیال میں بدھ یا جمعرات کا دن تھا، انہوں نے کہا جمعرات کا یا جمعے کا ٹائم ہمیں دے دیں، ہم ملنا چاہتے ہیں، اور پرپز بھی بتا دیا کہ پرپز یہ ہے کہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں میڈیا سے کہ کچھ لوگ باقی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر کے یہاں پہ لائے جا رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جائے، اور ہمارا قصور یہ ہے جو ان کو پہلے انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم نے خط لکھا تھا۔ تو یہ تھرسڈے بھی انتظار کرتے رہے جج، فرائیڈے بھی انتظار کرتے رہے، فرائیڈے اب ان کو میسج آ گیا یا کمیونیکیشن کچھ ہو گئی کہ وہ جی مصروف ہیں، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب مصروف ہیں 28 جنوری، اور یہ جو ہے وہ، اور 1 فروری کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس پر دستخط کر دیے، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ٹرانسفر تینوں ججز کی ٹرانسفر پر۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت 26ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 200 کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 ہائی کورٹس کے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کنسنٹ ضروری تھی، تو انہوں نے کنسنٹ دے دی۔ بالکل
ٹھیک ہے نا. اور کنسلٹیشن چیف آپ جسٹس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے وہ ان 3 ججز سے نہیں ملے بالکل جن کو یہ خبر ملی تھی کہ تبادلے ہونے جا رہے ہیں اور ان کی بات بھی نہیں سنی. تو پھر اس خط کو آپ منافقت کہیں گے, کیا کہیں گے؟ آپ جو مرضی سمجھ لیں, ہمارے دیکھنے والے یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کو کیا کہیں گے. کہ جان بوجھ کے, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ انتظار کرتے رہے کہ جو ہے وہ ہمیں بلایا جائے گا, یہ نہیں ملے اور اس میں یہی پرپز بتانا تھا, اور اگلے دن انہوں نے ان کو ملنے کی بجائے اس پر دستخط کر دیے, اور پھر وہ جو پھول جو ہے وہ اس پر پھینکے کہ جو جناب ہم لے کے آئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر دیا, 4 صوبوں کا گلدستہ ہے, گلدستہ جو ہے وہ آپ بنا کے لے آئے ہیں. تو یہ ساری کہانی تھی اس وقت کی. اور جو کام یحییٰ افریدی صاحب کو 1 فروری 2025 کو کرنا تھا وہ آج اپریل 2026 میں کر رہے ہیں. کیوں آپ کے خیال میں یحییٰ افریدی صاحب نے جو اتنی محنت سے یہ انگریزی لکھی ہے, یہ جو خط لکھا ہے, بڑے بڑے دلیلیں دی ہیں, اصولوں کی باتیں کی ہیں, کیا یحییٰ افریدی کو اس خط کے ساتھ یاد رکھا جائے گا یا ان کے اصل جو انہوں نے کام کیا اس کی وجہ سے؟ نہیں, بالکل ان کو اصل کام کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا. انہوں نے 50 سال کی جو دوستیاں تھیں, دوستیاں چلے سائڈ پہ کر دیں, انہوں نے آئین اور قانون کا تحفظ کرنا تھا, اس اوتھ کا تحفظ کرنا تھا جو لے کر وہ سپریم کورٹ پہنچے تھے. 31 اکتوبر 2024 آپ کو یاد ہوگا, یہ 26ویں ترمیم آئی. 25 اکتوبر کو یحییٰ افریدی صاحب گئے, قاضی فائز صاحب گئے تو یحییٰ افریدی چیف جسٹس بن گئے. 31 اکتوبر کو ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے جس میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو فل کورٹ دیکھے اور یحییٰ افریدی صاحب فل کورٹ بلائیں 3 یا 4 نومبر کو, تاکہ اس میں یہ دیکھا جا سکے کہیں پہ عدلیہ کی آزادی تو سلب نہیں کی گئی. تو یحییٰ افریدی صاحب نے وہ انکار کر دیا, وہ نہیں بلائی. اچھا, ایک اور جگہ بھی یحییٰ افریدی صاحب نے پہلے جو کام کیے ان میں سے ایک اور کام مجھے یاد آ رہا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق کو جب سپریم کورٹ لانے کی باری آئی تھی تو وہ بھی ایک موقع تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اگر اپنا وہ ایک کاسٹنگ ووٹ استعمال نہ کرتے تو چیف جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ میں نہ آتے اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک قسم کا دوگلے پن کا مظاہرہ کیا اور ایک طرف عامر فاروق صاحب کو اوپر لے آئے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں بعد میں چیف جسٹس بنے. بالکل بعد میں دیکھیں نا, اب یہ وہی تاریخیں تھی. یہ 10 فروری کو عامر فاروق صاحب اوپر آ رہے تھے. یہ بڑی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 26 جنوری سے 10 فروری تک کیا ہوتا رہا ٹرانسفر ججز اوپر لانے میں. اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہائی کورٹ میں تھے, وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں کر رہے تھے جو اگر وہ نہ کرتے تو سچویشن نہ ہوتی. بعد میں جب یہ ٹرانسفر ججز 1 فروری کو ٹرانسفر ہو گئے, 3 فروری کو, اور 10 فروری کو ان کو سپریم کورٹ لے گئے. اچھا, آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں کہ جنہوں نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے لیے بڑے دلائل دیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنا. یاد ہے آپ کو, انہوں نے بڑی خبریں بھی آئی اور انہوں نے تحریری طور پہ بھی آرگو کیا اور سنا, بڑا واز کیا, ادھر پورا خطبہ دیا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو چیف جسٹس بننا چاہیے, اسلام آباد ہائی کورٹ بننا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈپلیسٹی تھی نا, ایک ہپوکریسی تھی کہ آپ نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ جیسے آپ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف ہیں, اصل میں آپ ایسا نہیں تھے. اچھا, اس جو بیان ہے اس کے اندر ایک اور دلچسپ چیز کا انکشاف ہوا ہے, وہ یہ کہ ایک تو یہ ریکویزیشن آئی ہے نا کہ 7 اپریل 2026 کو 2 تائی اکثریت جوڈیشل کمیشن کے اراکین نے کہا کہ اجلاس بلایا جائے, جو کہ چیف جسٹس نے انکار کر دیا, اس کی وجوہات دے دی. اس سے پہلے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے انڈیویجولی ایک ریکویسٹ بھیجی تھی چیف جسٹس, نہیں ایک ریکویسٹ بھیجی, ریکویسٹ وہ بھی بظاہر ریٹن تھی جو مجھے لگ رہا ہے, اور اس کو بھی چیف جسٹس نے ڈکلائن کیا. اچھا, اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وربل تھی یا ریٹن, وہ اس سے کلیئر نہیں ہے. تو وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے پہلے مجھ سے انڈیویجولی بھی کہا کہ میں ان ججز کا تبادلہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اور اس کو ڈکلائن کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ججز ہیں, اگر یہ جوڈیشل کمیشن کا اب اجلاس ہو بھی جاتا ہے, لیٹ سے اب یحییٰ افریدی صاحب کے دوگلا پن کو تو چھوڑے نا, اب اس خط کو تو بالکل میں سمجھتا ہوں تاریخ کے کوڑے دان میں جانا چاہیے, کیونکہ انتہائی بے وقت خط ہے اور یہ صرف شعبدہ بازی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو مگر اب جوڈیشل کمیشن کا جب اجلاس ہوگا تو اس اجلاس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی شریک ہوں گے, اس اجلاس کے اندر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, جن ہائی کورٹس میں جانے ہیں وہ بھی شریک ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کس منہ سے شریک ہوں گے, کیونکہ یہ تو وہ ججز ہیں جنہوں نے ان کے خلاف کیس کر رکھا تھا.
ٹھیک ہے. اب گو کہ آئینی عدالت نے وہ کیس فارغ کر دیے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جسٹس جہانگیری کی تو ابھی بھی اپیلیں ہیں نا, ان کو جس طریقے سے ہٹایا جسٹس سرفراز ڈوگر مسئلہ یہ ہے متی صاحب کہ جسٹس جہانگیری ایک مطلب آئینی عدالت میں ان جج تھے, اس کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی ایسی پریسیڈنٹ بھی نہیں تھی. پھر یہ جو آپ اعتراض بتا رہے ہیں, جسٹس جہانگیری جو ہے وہ پٹیشنر تھے جسٹس ڈوگر صاحب کے خلاف, اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ بینچ کا حصہ نہ رہیں, آپ جو ہے وہ کوئی اور بینچ بنائیں. سارے اعتراضات ریجیکٹ کر کے ان کو گھر بھیج دیا گیا, اور اس پہ جو پیرا دیا ہے وفاقی آئینی عدالت کو, یہ کریڈٹ آپ دینا پڑے گا کہ میرے خیال میں 19 دسمبر 2025 کو ایک جج کو, ہائی کورٹ کے جج کو بغیر فیئر ٹرائل کے گھر بھیج دیا گیا, اور 19 دسمبر سے لے کر آج تک اپریل ختم ہونے لگا ہے, آئینی عدالت وہ کیس ہی نہیں لگا رہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیز جیسے یحییٰ آفریدی جو جوڈیشل کونسل کے بھی سربراہ تھے, انہوں نے جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا جسٹس جہانگیری کے اوپر جو بھی شکایات, بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ تاکہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے وہ اپنی کارروائی کر لیں اور پھر تاکہ اچھا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھرپور انداز سے, میں سمجھتا ہوں منافقانہ انداز کے ساتھ حکومت کو بھرپور سپورٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے رہے کہ جیسے وہ بڑے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے چیمپئن ہیں. بالکل بالکل. اور ہر ایکشن ان کا جو تھا وہ بے نقاب ہوتا رہا, ایکسپوز ہوتا رہا, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. جسٹس منصور علی شاہ جن کو ورلڈ وائڈ جو یونیورسٹیز ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ان کو انوائٹ کرتے تھے, تو بظاہر مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا یا کیا تھا. انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کوئی ایسا فریم کروایا نا کہ آپ نے عمرے پہ بھی جانا ہے تو آپ لکھ کر دیں گے ایک چٹھی, بلکہ آپ نے کسی جگہ جانا ہے ایک چٹھی لکھ کر دیں گے, اور اس کی اپروول چیف جسٹس دے گا جو آپ کے ساتھ والا جج ہے نا, تو پھر آپ جا سکیں گے. ان کے جو ہے وہ روڑے بھی اٹکانا شروع کیے. میرا یہ خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو مرضی ہے کر لیں, جو کام اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ نے کیا ہے آپ ان کے 100 دفعہ کرٹیسزم کر لیں. انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے بعد ہم ایک سٹیپ نیچے گئے ہیں, تو ہم نے جو اوتھ لیا ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کے جج کا تھا, جو سپریم کورٹ تھی, عدالت عظمیٰ تھی اس ملک کی, وہ عدالت عظمیٰ رہی نہیں ہے, تو ہم جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں. تو اب جو مرضی ہے یہ پاپڑے بیلتے رہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا, اب لٹ سے کہ ججز کے لٹ سے تبادلے بھی ہو جائیں گے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر ویکینسیز کریٹ ہو جائیں گی, چار کے قریب کم از کم 2 میرے خیال ہیں, تو 3-4 اگر گئے تو 5-6 ہو جائیں گی. 5-6 ہو جائیں گی, اور پھر اس میں نئے ججز کو لایا جائے گا, اور یہی چیز جیسے یحییٰ آفریدی بڑے خوشی ان نئے ججز کو بھی متی صاحب, یحییٰ آفریدی صاحب کو بالکل کوئی اختیار ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں جو ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے, وہاں پہ فار ایگزامپل یحییٰ آفریدی صاحب یا منصور علی شاہ صاحب تھے, وہ بات کرتے تھے 2-3 کہ یہ ہونا چاہیے, اس طرح ہو, اس طرح ہو, اس طرح ہو, تو وہ بعد میں کہتے تھے ایک جناب اٹارنی جنرل یا وہ لا منسٹر یا فاروق ایچ نائک کہ کرو جی ووٹنگ کرو. اچھا, باقی جتنے 5-6 جو انہوں نے پکے بند ووٹ رکھے ہوئے ہیں نا حکومت نے, ووٹنگ کرو جی ووٹنگ کرو, ان کے پاس شاید جو پرچی پہنچتی ہوتی ہے کہ فلاں ووٹ فلاں جگہ دینا ہے. اچھا, کوئی کرائٹیریا ہم نے چیک کیا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج آپ نے لگائے ہیں 20 میں سے, تو کیا کرائٹیریا تھا کہ یہ 2 ٹاپ کے ہیں, باقی 18 جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں اگر جج لگائے ہیں تو کیا کرائٹیریا تھا, پتہ یہ چلا کہ کوئی کرائٹیریا شریعہ نہیں, کرائٹیریا ووٹ ہے. اور جب انہوں نے ٹرانسفر کرنا ہے, انہوں نے اگر ریکوزیشن بھیج کے بلا لیا ہے اجلاس, تو وہ ووٹ کریں گے, سمپل ختم بات. حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس جج کو بلایا بھی جا سکتا ہے. اچھا, وہ جو ریویو تھی یہ ٹرانسفر پوسٹنگ والے ججوں کے فیصلے کے خلاف, وہ آئینی عدالت میں لگی, اور وہاں پہ پرسو نہیں ہوئی. نہیں, فائل سنبھال کے رکھی ہوئی ہے آئینی عدالت, ابھی پینڈنگ ہے. جی پینڈنگ ہے, ابھی پینڈنگ ہے, ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس جسٹس محمد علی مظہر کے بینچ نے بھی ایک درمیانہ راستہ نکالا. میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے تباہ کیا ہے عدلیہ کو, ٹھیک ہے. درمیانہ راستہ یہ نکالا کہ صدر کو بھیج دیا جی نوٹیفیکیشن کو ری ڈرافٹ کر لیا, حالانکہ یہ تینوں کنسلٹنٹس کے پاس جانا چاہیے تھا, لیکن جسٹس محمد علی مظہر نے صدر کو بھیج دیا. بس وہ ٹائم بائی کیا نا, اس میں 27ویں ترمیم آ گئی, آئین تبدیل ہو گیا. یہ سارے لوگ جو ہے یہ بیسیکلی حکومت کی معاونت کرتے رہے ہیں, اعانت کاری کرتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج عدلیہ کا یہ حال ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں, اگر اس طرح کے تبادلے کمیشن میں بیٹھ کے سیاستدانوں کی ووٹوں سے, بیوروکریٹس کی ووٹوں سے, اور اپنے ججوں کی
वोटों से होते रहे तो हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा और कितने आज़ाद रहेंगे? इम्प्रेशन तो बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन है। मतलब देखें ना कि अगर एक जज लगता है, फिर उसकी कंफर्मेशन होनी होती है, फिर उसके बाद कमीशन में जो चीज़ रखी गई है कि असेसमेंट होनी है जी, हाई कोर्ट के जजेस की असेसमेंट होगी। अब असेसमेंट में कौन है? एहसन बून है, फारूक एच नायक हैं, जो इन्हीं जजेस के सामने पेश होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये ट्रांसफ़र, अच्छा असेसमेंट और ट्रांसफ़र, जो सिटिंग जजेस हैं उनके ऊपर एक तलवार लटका दी गई है कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड बनने की कोशिश करेगा ना, फिर हम उसको लाड़काना भेजेंगे, फिर हम उनको एबटाबाद बेंच में भेज देंगे या फिर जो है वो सिडनी बेंच में भेज देंगे। तो इसलिए ये दो तलवारें लटका दी गई हैं जजों पर। तो इंडिपेंडेंस तो खैर से वो जो है वो जाती रही है। वैसे एक कैच है साकिब बशीर साहब, आइन के आर्टिकल 200 में एक तब्दीली नहीं की गई और उसको मैंने अभी दोबारा पढ़ा तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अभी भी जो जुडिशल कमीशन है वो अपने अक्सरियत से जजों के तबादलों की फ़ैसला नहीं कर सकता, वो सिफारिश करता है। ठीक। और आइन के आर्टिकल 200 में लिखा है कि सदर ममलकत जो हैं द प्रेसिडेंट में, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है में। ठीक। इसका मतलब है कि जुडिशल कमीशन जो भी हो जाए वो अगर रेकमेंड करता भी है इन जजों के तबादले की तो सदर जो है प्रेसिडेंट में, ठीक है ना। अब उस मे को कैसे इंटरप्रेट किया जाना है, या तो वो जो जुडिशल काउंसिल के हवाले से रिकमेंडेशन पे पुराना आइन के थे 209 में कि द प्रेसिडेंट मे रिमूव अ जज अंडर रिकमेंडेशन, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी कि मे का मतलब शेल होता है, या हर हाल में रिमूव करना होता है। तो अभी तक आर्टिकल 200 के इस मे को इंटरप्रेट होना बाकी है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी अगर सदर आसिफ अली जरदारी चाहें तो ये कमीशन बेशक अक्सरियत से फ़ैसला कर ले, सदर जरदारी जो है इस तबादले को रोक सकते हैं। और अब मालूम नहीं कि सदर जरदारी अगर उन्होंने 26वीं तरमीम भी करवाई है, 27वीं भी करवाई है और उनकी नीयत जो है वो अदलिया की आज़ादी नहीं है तो वो क्यों रोकेंगे? लेकिन अख्तियार है, उनकी नीयत बिल्कुल जो मर्जी है वो। सदर जरदारी इस निज़ाम का हिस्सा हैं, इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, पूरा हिस्सा बकदरे जुस्सा उन्होंने लिया हुआ है। चेयरमैन सेनेट जो है वो, उसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर, सदर, फिर 2 गवर्नर, उनकी एक गवर्नमेंट चल रही है। और जहाँ पे एक और बड़े की मज़े की बात है, पीपल्स पार्टी जहाँ पे थोड़ी सी करवट शरवट लेने की कोशिश करती है ना, उधर साथ बैठे नैब शैब वाले वो फाइलों पे कपड़ा छपड़ा मारना शुरू कर देते हैं। तो ये फिर तो पीछे सीधे हो जाते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। बट एनीवे, मतीउल्लाह जान MJ TV और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।